اس پر بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے یا ہو سکتا ہے کہ نہ بچ پائے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ نوجوان نے فوراً بولا کہ آپ میرے دونوں گردے نکال لیں، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے لیے ہر وہ چیز دینے کے لیے تیار ہوں، جو چیز بھی ڈاکٹر صاحب آپ ڈیمانڈ کریں گے میں تیار ہوں۔ میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ میری بیوی کو بچا لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائے، میری جان چلی جائے، میں مر جاؤں مگر میری بیوی زندہ رہے۔ میں اس کے سامنے مر جاؤں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میری بیوی میرے سامنے زندہ رہنی چاہیے، میری بیوی نہیں مرنی چاہیے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار ہے، میں اس کی موت برداشت نہیں کر سکوں گا۔ شوہر نے کہا کہ میں اپنے دونوں گردے اپنی بیوی کو دے دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ ضد کر رہے ہیں تو میں آپ کے دونوں گردے نکال کر آپ کی بیوی کو منتقل کر دیتا ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا ہی کریں، میں اپنے دونوں گردے اپنی بیوی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی کی جان بچ جائے، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس نوجوان کے دونوں گردے نکال دیے اور بیوی کو منتقل کر دیے۔ جب دونوں گردے بیوی کو منتقل کر دیے گئے تو پھر بھی وہ بیوی ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ اور اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ وہ اسے گھر لایا، اس کی خوب خدمت کرنے لگا۔ وہ سوچتا تھا کہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، حالانکہ میرے دونوں گردے چلے گئے ہیں۔ اس نوجوان کو سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اپنی بیوی کو زندگی دینے کے لیے اس نے اپنے دونوں گردے دے دیے تھے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ زندگی یا موت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کسی کو کیا زندگی دے سکتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو زندگی دینے کے لیے کوشش کی تھی کہ شاید میری بیوی بچ جائے۔ آپ سب لوگ میری بات کو غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ اس نے اپنے دونوں گردے دیے مگر بیوی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ بیوی گھر آ گئی اور روز بروز اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی بیوی آخری سانسیں گننے لگی، وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو اس کا دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا پیار اس کے سامنے دم توڑے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ نوجوان بیٹھا ہوا، بیوی سامنے تڑپ رہی تھی اور جان نکل رہی تھی۔ وہ نوجوان بہت پریشان تھا۔ وہ اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اسے کسی اور چیز سے اتنا پیار نہیں تھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی کچھ دن چلا اور چند دن کے بعد بیوی نوجوان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی جان نکل گئی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو نوجوان نے دیکھا کہ بیوی کا تو انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا تو ساتھ چھوٹ گیا ہے۔ وہ نوجوان اس کے غم میں اتنا رویا کہ آنکھیں سوج گئیں۔ وہ اتنی شدت سے رویا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے۔ وہ اس کے غم میں نڈھال ہو گیا۔ اس کا غم کوئی دوسرا شخص محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اتنا رویا کہ وہ اس کے غم میں روتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی کہ وہ اس کی جدائی کے غم میں روتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس کے تمام دوست، محلے دار اور رشتہ دار اس نوجوان کے گھر میں افسوس کے لیے آئے، دو چار آنسو بہائے اور چلے گئے۔ یہ نوجوان اب گھر میں اکیلا رہ گیا، تنہائی میں قید اور افسوس کرتا ہوا خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ دوست، محلے دار اور رشتہ داروں نے کہا کہ جلدی سے میت کو غسل دو اور جلدی سے قبرستان لے چلو، اس میں دیر مت کرو۔ اس نوجوان نے کہا میت کو قبرستان نہیں، میں میت کو قبرستان نہیں لے کر جا رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کو قبرستان میں نہیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھر کے صحن میں دفن کروں گا، اس کو قبرستان میں دفن نہیں کروں گا۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ وہ میت سے سوال کرتا تھا کہ تم نے مجھے رستے کے درمیان چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے گردے تمہیں اس لیے دیے کہ تمہیں نئی زندگی مل جائے، مگر تم مجھے رستے کے درمیان ہی چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی، میں نے تم سے اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر تم مجھے رستے میں ہی چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ کوئی بات نہیں،
یہ اللہ کی مرضی ہے، سب نے مرنا ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو سکون بھی دیتا تھا کہ ہر انسان نے اس دنیا میں مرنا ہے۔ بہرحال میت کو غسل دے دیا گیا، اور جب دفن کرنے کی باری آئی تو قبرستان نہیں جانے دیا، بلکہ اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دیا۔ وہ بہت امیر آدمی تھا، اس کا گھر ایک محل کی طرح بنا ہوا تھا، اور اسی میں ہی اس نے اپنی بیوی کو دفن کر دیا۔ اس کے تمام دوست، محلے دار، رشتہ دار آنسو بہا کر، افسوس کر کے اس نوجوان کو حوصلہ دے کر وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ نوجوان گھر میں اکیلا رہ گیا اور ہر وقت اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا تھا، قبر کے ساتھ چمٹ کر سوتا تھا، اسی جگہ کھانا کھاتا تھا، وہیں لیٹتا تھا، وہیں بیٹھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے ادھر بہت سکون ملتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی گلیوں کے کتے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ جب کسی سے عشق ہو جائے یا محبت ہو جائے تو انسان اس کی یاد میں بہت تڑپتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان کو کسی سے بھی جب سچی محبت ہو جاتی ہے، دل سے محبت ہو جاتی ہے، تو محبت موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ محبت یادوں کے سائے میں زندہ رہتی ہے۔ محبت سانسوں کے ساتھ جیتی ہے، آنکھوں کے آنسوؤں میں بہتی ہے، اور دل کی دھڑکنوں میں ہمیشہ قائم رہتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے۔ محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔